بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو فکر ناؤ. آج کا پروگرام پاکستان کے آئین میں 26ویں ترمیم کے حوالے سے ہے. ترمیم اب ہو چکی، قانون بن چکا، تو اب آگے اس کیا ہوگا بات اس پہ ہوگی. پہلی بات تو یہ کہ اس آئین میں اتنی وسیع ترمیم کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی. وجہ صرف اس کی یہ بنی کہ سپریم کورٹ نے اپنے پاس جو اختیارات تھے ان سے مسلسل تجاوز کیا. خاص طور پر 2008 کے بعد افتخار چودھری نے جس طرح اپنی پاورز نہ صرف استعمال کی بلکہ ان کو بڑھایا، اور پھر وہ بات بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچی کہ سو موٹو اور سیاسی فیصلوں کا ایک جو ہے وہ طوفان کھڑا ہو گیا. سپریم کورٹ نے نہ صرف لوگوں کو انصاف مہیا کرنا شروع کر دیا بلکہ ان کے گھر میں پانی مہیا کرنا بھی سپریم کورٹ کا ذمہ ہو گیا. ہسپتالوں کی صفائی بھی سپریم کورٹ نے اپنے ذمہ لے لی. آبادی کنٹرول کرنے کا بھی سپریم کورٹ نے اپنا ذمہ لے لیا کہ آبادی کنٹرول کرنے کے لیے کمیٹی بنائیں گے. اور ڈیم والی بات تو اب زبان سے عام ہے کہ ڈیم بھی بنائے جا رہے ہیں سپریم کورٹ نے. اور اس کے بعد یہاں تک بھی بات چل جاتی، لیکن سپریم کورٹ نے حالیہ سالوں میں جس طرح سیاسی معاملات میں مداخلت کی ہے، ایک کے بعد دوسرے وزیر اعظم کو گھر بھیجا ہے، اور بالکل فلمزی الزامات پر ایک کو گھر بھیج دیا کہ آپ نے صدر کے خلاف سوئٹزرلینڈ کو خط کیوں نہیں لکھا جبکہ ہم نے کہا ہے. سپریم کورٹ کا یہ حکم بالکل آئین قانون کے خلاف ہے، کیونکہ صدر جب تک آفس میں ہے اس کے خلاف قانونی کارروائی نہیں ہو سکتی. لیکن سپریم کورٹ بضد تھی اور وزیر اعظم کو فارغ کر دیا. اگلے وزیر اعظم کو پکڑنا چاہا کرپشن نہیں ملی تو یہ کہا کہ آپ سادے کمین نہیں رہے. پوچھا کیوں، کیا ہوا؟ کہ جی آپ نے اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی. جو تنخواہ نہیں لی اس کو ظاہر نہیں کیا، جو لی نہیں تنخواہ اس ظاہر کہاں کرنا تھا. لیکن سپریم کورٹ کا فیصلہ وہ چل گیا اور تاحیات نااہلی ہو گئی. تو اس قسم کی اور پھر حالیہ سالوں میں ایک خاص سیاسی جماعت کے طرف جس قسم کی ہمدردی ظاہر کی گئی، گڈ ٹو سی یو والا جو ہے لطیفہ، وہ سب کے سامنے ہے. اور پھر جب یہ کہا گیا کہ جو درخواست دی گئی سائل نے کچھ مانگا اور عدالت نے اس درخواست کو نظر انداز کر کے اس کے حق میں فیصلہ دے دیا جس نے درخواست ہی نہیں دی تھی، اور یہ لکھ دیا کہ یہ جماعت تو ہمیشہ سے سیاسی جماعت ہے، ہمیشہ سیاسی جماعت رہے گی، اس کو کچھ نہیں کر سکتا، یہ ساری سیٹیں اس کو دے دی جائیں، جبکہ اس جماعت نے درخواست بھی نہیں کی تھی. تو اس قسم کی جو زیادتیاں کی گئی ہیں اس کی وجہ سے پھر اس کا رد عمل یہ ہوا ہے. 18ویں ترمیم سے پہلے تک صورتحال یہ تھی کہ وزیر اعظم کے کہنے پر صدر اپوائنٹ کرتا تھا چیف جسٹس کو، بلکہ اس سے بھی پہلے الجہاد ٹرسٹ کیس کے آنے سے پہلے جو عدلیہ تھی وہ مکمل طور پر انتظامیہ کے ماتحت تو نہیں کہنا چاہیے لیکن ان کے زیر اثر تھی. ان کی اپوائنٹمنٹ وغیرہ جو تھی وہ ساری ان کے ہاتھوں میں تھی. لیکن رفتہ رفتہ یہ سول سوسائٹی کا ڈیمانڈ بھی تھی کہ جوڈیشری کو آزاد ہونا چاہیے، اور تو 18ویں ترمیم میں عدلیہ کو آزادی دی گئی، جس کے لیے وہ کافی عرصے سے ڈیمانڈ بھی کر رہے تھے اور عام آدمی کا بھی ڈیمانڈ تھا. لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ جسٹس افتخار چودھری جس طرح واپس آئے ایک بڑے تحریک کے بعد، تو اس کے بعد وہ بالکل ایک پاپولسٹ، جس طرح آج کل ایک سیاست میں پاپولسٹ لیڈر ہیں
یا امریکہ میں بھی ہیں، پاکستان میں بھی ہیں ایک صاحب، تو وہ پاپولیرٹی گین کرنے کا جو تھا نا وہ خبط چڑھ گیا، ہیڈ لائن لگانے کا، باقاعدہ جرنلسٹوں کو بلا کے بتایا جاتا تھا کہ یہ اس کی خبر بنانی ہے، اس کی خبر بنانی ہے، اور طاقت کا استعمال جو تھا وہ اس قدر زیادہ کیا گیا کہ بالآخر اس کا ریئیکشن ہوا۔ اب 26 ترمیم میں جو بہت سی باتیں جو ہیں وہ اچھی ہیں، لیکن اب یہ ہے کہ انتظامیہ کا اور پارلیمنٹ کا جو رول ہے وہ بہت زیادہ ہو گیا ہے، لیکن اس کا جو قصور ہے وہ خود ہمارے ججز کا ہے، کیونکہ انہوں نے پارلیمنٹ کو پہلے یہ تھا کہ فوج سے مل کے حکومت کے خلاف عدلیہ کارروائی کرتی تھی، فوج کے ہر اقدام کو سپریم کورٹ اس پہ مہر لگاتی تھی کہ ہاں یہ قانون کے مطابق ہے، قانون کے مطابق نہیں ہے تو قانون بدل دیتے تھے، نتیجہ ضرورت کے مطابق کر دیتے تھے۔ اس بار یہ ہوا کہ عدلیہ نے بیک وقت، میں اسٹیبلشمنٹ کا لفظ استعمال نہیں کرتا، اس کی ضرورت نہیں ہے، فوج ہے، سیدھی سیدھی بات وہی کرنی چاہیے، کہ فوج اور پارلیمنٹ، حکومت نہیں، فوج اور پارلیمنٹ کے خلاف محاذ کھول دیا کہ دونوں کو شکست دیں گے اور ہماری بات مانی جائے گی۔ اس بات کا احساس نہیں رہا ججز کو کہ پارلیمنٹ کے پاس جو طاقت ہے وہ عوام کی طاقت ہے، قانون بنانے کی طاقت ہے، قانون بدلنے کی طاقت ہے، قانون کو ختم کرنے کی طاقت ہے۔ ججز کے پاس یہ طاقت نہیں ہے، اور پھر جو پارلیمنٹ کا فیصلہ ہے حکومت اس کو نافذ کرتی ہے، انتظامیہ اس کو نافذ کرتی ہے۔ عدالت کا جو فیصلہ ہے وہ عدالت خود نافذ نہیں کر سکتی، پولیس عدالت کے ماتحت نہیں ہے، فوج عدالت کے ماتحت نہیں ہے، تو اس فیصلے کا جو نفاذ ہے وہ انتظامیہ نے کرنا ہوتا ہے۔ لیکن یہ عدالت کی جو طاقت ہے وہ اخلاقی طاقت ہے، لیکن اتنے سالوں میں عدالت نے اپنا اخلاقی جو وجود تھا اس کو اپنی حرکتوں سے خود ڈیمیج کیا، اور پھر اندرونی جو سیاست ہوتی رہی، جس طرح جسٹس قاضی عیسیٰ کے خلاف محاذ بنایا گیا، جس طرح قاضی عیسیٰ کو نکالنے کی کوشش کی گئی، اور پھر اب بھی جب چیف جسٹس بنے تو ان کے خلاف جس قسم کا سیاسی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، جس قسم کی جو ہے خود سپریم کورٹ کے اندر ان کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، اور اس میں ایک اینگل جو عام طور پہ ہمارے صحافی حضرات اور ہمارے جو تجزیہ نگار بات نہیں کرتے، وہ اس میں پنجابی اینگل ہے، اور پنجابی میں نہیں کہنا چاہیے، لاہور کا اینگل ہے۔ لاہور کے خاص چیمبرز ہیں، وہاں سے ججز کو لایا جاتا ہے، اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں وہ خود فیصلہ کرتے تھے کہ کس جج کو لانا ہے، سینئر کی جونیئر کی کوئی پرواہ نہیں تھی، فیصلہ اس پہ ہوتا تھا کہ ہمارا، بالکل یہ لفظ ہمارا استعمال ہوتا کہ ہمارا جج جو ہے، ہمارا بندہ جو ہے چیف جسٹس رہنا چاہیے، اور اس کے لیے وہ یہ کرتے تھے کہ کیونکہ سینئر موسٹ جج کو چیف جسٹس بننا ہوتا تھا تو وہ عمر کے حساب سے فیصلے ہوتے تھے کہ میری عمر اتنی ہے، میں فلاں سال میں ریٹائر ہو جاؤں گا، تو میرے بعد جو آدمی ہے وہ یہ ہونا چاہیے، اس کو لایا جائے، اور اس کے بعد یہ لایا جائے، اس کے کم سے کم 10-15 سال کا جو پلان ہے وہ یہ بنا ہوا ہوتا تھا ہر وقت، اور اس میں اکثریت جو تھی وہ لاہور کے ججز ہوتے تھے۔ اب اس امینڈمنٹ میں یہ کر دیا گیا ہے کہ جو آئینی بینچ بنایا گیا ہے اس میں تمام صوبوں کو جو ہے وہ مساوی نمائندگی دی گئی ہے، یہ بہت اچھی بات ہے، اور اس سے بہتری کی توقع کرنی چاہیے، لیکن بنیادی بات یہی ہے کہ قانون کیسا بھی ہو، کتنا بھی اچھا ہو، وہ انسان کا بنایا ہوا ہو یا خدا کا بنایا ہوا ہو، اگر نیت صاف نہ ہو اس قانون کو فالو کرنے کی تو نتیجہ حاصل نہیں ہوتا۔ یہ امینڈمنٹ جو کی گئی ہیں ان کو اگر ایمانداری سے ان پر عمل کیا جائے تو حکومت، پارلیمنٹ، سیاست یہ سٹیبلائز ہو سکتی ہے، لیکن اگر اس کو عدلیہ کو دبانے کے لیے استعمال کیا گیا، عدلیہ کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے کے لیے کیا گیا تو پھر نتیجہ برا نکلے گا، جیسا کہ عدلیہ کے جو بیجا مداخلت سے اب یہ نتیجہ نکلا ہے۔
تو امید یہ کرنی چاہیے کہ ایک جو ہے حد سے بڑھی ہوئی حرکت جو سپریم کورٹ کی، اس سے اب یہ دوسری طرف نہ نکل جائے کہ انتظامیہ جو ہے وہ اتنی حاوی ہو جائے کہ وہ جو عدلیہ کو بالکل اپاہج کر دے، اور عدلیہ جو ہے بالکل عدلیہ سے جو ہے اپنے وہ کام کرانے شروع کر دے جو انصاف کے تقاضوں کے مطابق نہیں ہیں۔ تو پھر وہی بات آخر میں کہوں گا کہ اصل اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ قانون انسان کا ہو یا خدا کا ہو، اگر اس پہ عمل کرنے کی نیت صاف نہیں ہے تو اس قانون کا جو ہے فائدہ عام آدمی کو نہیں ہوتا۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔